बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली आयत करीमा में अब्दुल्ला बिन अबी और उनके वो साथी जिन्होंने इस बहतान अजीम में हिस्सा लिया था, जिन्होंने ये व्यापार की उड़ाई थी और तहमत लगाई थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, उन लोगों के बारे में जो है वो वईद बताई गई है। उन लोगों के बारे में जो है बताया गया है, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो, इन्नल लज़ीना यरमौना, लफ्ज़ क्या है? रमी माना क्या होता है? फेंकना, ऐब लगाना। वो लोग जो ऐब लगाते हैं, अल मुहसनात, मुहसना किसको कहते हैं? पाकीज़ा अफीफ औरतों को, हिसार में रहने वाली औरतें जो माँ बाप के हिसार में होती हैं या अपने शोहर के हिसार में होती हैं। बेशक वो लोग जो पाक मोमन औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐब जोई करते हैं। अल गाफिलात, गाफिलात भोली बाली मासूम, जिनको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होता कि फाहिशा औरतों के चलतर क्या होते हैं, जिनको बदचलनी का बिल्कुल पता नहीं होता कि ये बदचलनी होती क्या है, जिन्होंने अपने माँ बाप के अलावा या अपने शोहर के अलावा किसी तीसरे चेहरे को जो है कभी देखा नहीं होता, वो गाफिलात है। अल मोमिनात, मोमिन, बेशक वो लोग जो पाकीज़ा मासूम और मोमिन औरतों के ऊपर ऐब जोई करते हैं, ऐब लगाते हैं। लोइनु लफ्ज़ किससे है? लानत। लोइनु, लानत है उन पर, लानत है वाल जमा के लिए फिर दुनिया में भी, वल आखिरत, और आखिरत में भी, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब। देखिए, उनके लिए यहाँ पे पहले तो कहा था कि जिसने किसी की लगाई उसको जो है वो सजा दे दो, कज़फ, हद लगा दो उसके ऊपर। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हद भी नहीं लगाएगी। इनके लिए जो दुनिया और आखिरत में जो है वो रसवाई और बहुत बड़ा अज़ाब है। क्या ये कुरान की पेशन गोई आज हमने देख नहीं ली हुई अभी तक कि अब्दुल्ला बिन अबी पे जो है वो 1450 साल से लानत बरस रही है? हर शख्स जब उसको नाम लेता है तो उसको मलऊन कहता है, हर शख्स उसको रईसुल मुनाफिकीन कहता है। ये है जो यहाँ पे कहा गया था कि वो लोग जो मासूम भोली बाली मोमिन औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ऊपर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में तो उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब। यौमा, उस दिन, तशहदो, वो बोलेंगे, वो गवाही देंगे, अलैहिम, उन पर, वो उनके गवाही देंगे उन पर, अलसिनातुहुम, लिसान किसको कहते हैं? ज़बान को, ज़बानें उनकी, व ऐदीहिम, और हाथ उनके, व अर्जुलुहुम, और पाँव उनके। उस दिन गवाही देंगे उनके ऊपर ज़बानें उनकी, उनके हाथ, उनके पाँव, बिमा कानू यामलून, उस पर जो वो किया करते थे। उस दिन ज़बान बंद कर दी, नखितुम अला अफ़वाहिम, उनके मुंहों पे मोहर लगा दी जाएगी। और फिर बोलेंगे क्या? उनके हाथ, पाँव, ज़बानें बताएंगी उस दिन। यौमाइज़िन, उस दिन, युवफ़्फ़ीहिम लफ्ज़ किससे है? फा का माना क्या होता है? पूरे का पूरा देना। वो पूरे का पूरा देगा बदला, अल्लाह पूरे का पूरा देगा उनको, अल्लाह। दीनहुमुल हक, अब दीन का माना क्या है? एक तो हम दीन होता है अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह की मुकम्मल हाकमियत, लुग़वी माने में बता रहा हूँ इसके। एक दीन का माना होता है अल्लाह की मुकम्मल अबूदियत, अल्लाह की जो है वो। और दूसरा एक माना होता है अल्लाह के कानून का जो है वो निफाज, और एक होता है उस कानून का जो है वो एक कानून और एक कानून का निफाज। जैसे हम सूरह फातिहा में रोज पढ़ते हैं यौमुद्दीन, माना क्या हुआ उसका? बदले का दिन, जजा का दिन। तो यहाँ पे जो है वो सच्चा बदला देगा उनको पूरे का पूरा। व यालमूना, और वो जान लेंगे, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हुवल हक्कुल मुबीन, वही है सच्चा, सच्चाई जाहिर करने वाला, मुबीन खोलने वाला, हुवल हक्कुल मुबीन, वो सच्चाई जाहिर करने वाला, सच को जाहिर करने वाला। अल खबीसात, नापाक, खसीस, अल खबीसात, नापाक औरतें, लिल खबीसीन,
ہیں خبیث مردوں کے لیے، ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون اور خبیث لوگ، خبیث مرد، للخبیثات لیے ناپاک عورتوں کے۔ یاد کیجئے الزانی والزانی، ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی۔ والطیبات اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک، یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ وہ تو دنیا کا سب سے پاک مرد کون ہے؟ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پاک مرد کے لیے جو دنیا کا انتہائی سب سے معزز، سب سے پاک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی؟ تو پاکیزہ عورتیں ہی پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ جو ہے وہ سمجھائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مبرعون، مبرعون کس سے ہے؟ بریون سے، بری ہیں، مفعولن کے وزن کے اوپر، یہ بری ہیں اس بات سے، مما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، جو وہ بہتان باندھتے ہیں، جو وہ تہمت لگاتے ہیں، اس سے وہ بری ہیں۔ لہم مغفرۃ، لیے ان کے بخشش ہے، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزتوں والا، اکرام والا، جنت کی روزیاں ہیں ان کے لیے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے ترجمہ، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاکیزہ معصوم مومن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، لعنت ہے ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ لعنوا فی الدنیا، دنیا میں ان کے اوپر لعنت ہے، والآخرۃ، اور آخرت کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السناتہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے اوپر زبانیں ان کی، وایدیہم، اور ہاتھ ان کے، وارجلہم، اور پاؤں ان کے، بما کانوا یعملون، اس پہ جو وہ کرتے رہے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن پورے کا پورا دے گا اللہ، دینہم الحق، سچا بدلہ ان کا، سچا بدلہ ان کا اللہ پورے کا پورا ان کو دے دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کا بے شک وہی اللہ، هو الحق المبین، وہ سچ ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرعون مما یقولون، وہ بری ہیں اس بات سے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ بہتان باندھ رہے ہیں، اس سے بری ہیں۔ لہم مغفرۃ، لیے ان کے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزتوں والی روزی۔ اب پہلی بات تو جو ہے وہ کلیئر کر دی گئی، اس کی سزا جو ہے وہ یہیں پہ سنا دی گئی عبداللہ بن نبی اور اس کے ساتھیوں کی۔ جو تو مومن تھے ان مومنوں کے اوپر تو حد لگی اور ان کو سزا لگی اور وہ پاک ہو گئے، ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں ان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ لیا۔ یہاں پہ اس کو سزا سنائی گئی ہے عبداللہ بن نبی اور ان کے ساتھیوں کو، کہ وہ تمام لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، جو بہتان باندھتے ہیں، ان کے اوپر، مومن عفیف معصوم عورتوں کے اوپر، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے باہر کی دنیا کا، جن کو اس بد چلن رویے کا پتہ نہیں ہے، جن کو جو ہے وہ فوش کا پتہ نہیں ہے، جنہوں نے، جہاں پہ جب کہا گیا نا محصنات، محصنات وہ حصار والی عورتیں، وہ حصار والی عورتیں جو پہلے باپ بھائی کے جو ہے وہ حصار میں ہوتی ہیں، جب اس کے بعد بیائی جاتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کے حصار میں ہوتی ہیں، اس کے بعد اپنے بیٹوں بچوں کے حصار میں ہوتی ہیں، تو ان کی دنیا صرف اپنے گھر تک محدود رہتی ہے، وہ دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھتی، ان کو ان چلتر عورتوں کی طرح کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کو بد چلنی کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ایسی عورتوں پہ، اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ چار گواہ لاؤ، یہاں پہ اسٹریٹ کہہ دیا، کیونکہ یہ بات ایک عام عورت کی نہیں ہو رہی تھی، یہ بات جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی ہے، یہ بات جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی ہو رہی ہے، یہ بات ام المؤمنین حضرت عائشہ کی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی کی ہو رہی ہے، تو یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس لیے اس کے اوپر ان سے گواہ بھی نہیں مانگے گئے، کچھ نہیں کہا گیا، ان کو اسٹریٹ جو ہے وہ سزا سنا دی گئی۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں
पाकीज़ा मासूम मोमिन औरतों पर लुइनु फिद दुनिया, लानत है उनके ऊपर दुनिया। अब अगर बगैर गुनाह के कोई बगैर गवाही कोई लगाता है तो क्या कहा जाता है, 4 गवाह लेके आओ। यहाँ पे गवाही वाली शर्त भी नहीं है। पार्टिकुलरली जो है वो आयत करीमा सजा सुनाने के लिए आई है अब्दुल्ला बिन नबी और उसके साथियों को। लानत है उनके ऊपर दुनिया में। ये लानत हम देख चुके हैं, हम देख रहे हैं। बच्चे बच्चे की ज़बान पे अब्दुल्ला बिन अबी का नाम किस तरह जो है वो आता है, लानत के ज़ुमरे में आता है, और खबीस के ज़ुमरे में आता है, रईसुल मुनाफिकीन के ज़ुमरे में आता है। हर बच्चा जो है मुसलमानों का वो नफरत करता है इस नाम से। लानत का माना क्या होता है, रहमत से दूर कर देना, जहां पे बचाव की कोई सूरत ना हो, उसके ऊपर दुनिया में लानत है। वल आखिरत है, और आखिरत में उनके लिए अजाबुन अजीम है। यहाँ पे हम का सीगा ये बता रहा है कि अब्दुल्ला बिन नबी के साथ और साथी थे, अब्दुल्ला बिन नबी और उनके साथी, उनके लिए आखिरत के दिन बहुत बड़ा अजाब हो। यहाँ पे जो है वो सजा सुना देगी। देखिए बात यह है कि मेरा हाथ वही कुछ करेगा जो मेरा दिल चाह रहा होगा, मेरी जुबान वही अल्फाज निकालेगी जो मेरा दिल जो है वो चाह रहा होगा, मेरे पांव उसी राह के ऊपर जाएंगे जिस राह के ऊपर जो है वो मेरा दिल चाह रहा होगा। रोज़े क़यामत क्या होगा, उस वक्त जो है वो देखेंगे कि मोमिन और नमाजी सारे जन्नतों में जा रहे हैं। जो मुजरिम लोग होंगे वो मुकर जाएंगे। मोमिनों से पूछा जाएगा हाँ भी तुमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह, हाँ अल्लाह किया, हाँ अल्लाह किया, अल्लाह किया, अल्लाह उनके पर्दा डालेगा, जन्नत में भेज देगा। और जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, अल्लाह उनसे पूछेगा हाँ ये तूने किया, वो मुकर जाएंगे मैंने तो नहीं किया था। अल्लाह कहेंगे ये फरिश्तों ने लिखा हुआ, अल्लाह ये फरिश्तों ने झूठ लिखा है। अच्छा ये तेरे कबीले वाले गवाही देते हैं, अल्लाह ये कबीले वाले भी झूठ बोलते हैं। ये तेरे घर वाले जो है वो गवाही देते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं। अल्लाह उस वक्त जो है वो उनके फिर मुंहों के ऊपर मोहरें लगा देंगे। फिर वो जुबान, फिर हाथ, फिर पाँव वो बोलेंगे जो सच्चाई होगी, जो सच जाहिर करने वाला होगा, उस वक्त वो बोलेंगे कि हाँ ये क्या करता रहा। उस वक्त सारे अमाल जो है वो वहां से जो है वो उसके सामने जो है वो ला दिए जाएंगे। मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। हाथ बोलेंगे कि हमें इन कामों के लिए इस्तेमाल किया इसने। जुबान बोलेगी कि मुझसे जो है वो ये निकलवाता रहा। पाँव बोलेंगे कि हाँ मुझे इन राहों में जो है वो लेके चलता रहा। फिर उसके बाद उसके पास कोई गुंजाइश नहीं हो। पहले तो उसने झूठ बोल के अल्लाह की कसमें खाएगा वहां पे, और खा के कहेगा कि मैं मरीज हूं, मैं जिसने जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। हालांकि अल्लाह के पास मोमिन भी आया है। मोमिन से अल्लाह ने पूछा हाँ फला तो ना किया, फला किया, हाँ अल्लाह किया। अल्लाह से जो है वो जब अल्लाह के सामने इकरार कर लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा, और पर्दा डाल के जन्नती उसको जो है जन्नत का वारिस बना देगा। और जब काफिर देखेगा कि सारे नमाजी, सारे मोमिन जो है वो जन्नतों में जा रहे हैं, वो भी जो है वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। वो भी जो है वो कहेगा, जब पूछा जाएगा हाँ किया, तो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं किया था। फरिश्तों से पूछो, फरिश्तों का कह देगा फरिश्तों ने झूठ लिखा हुआ। उससे पूछो हाँ तुम्हारे कबीले वाले, तुम्हारे घर वाले, सबको झूठ देगा। फिर अल्लाह उनके मोहरों उनके ऊपर जो है वो, और उस वक्त ये काफिर कहेंगे, जब हर चीज कहा गया है दीनुल हक, उस दिन तब उनकी गवाही देंगी जो करते रहे, और दिन पूरे का पूरा बदला उनको सच्चाई के साथ मिल जाए। दीनुल हक, सच्चा बदला उनको मिलेगा उस दिन, जो उन्होंने किया था उसके बिल्कुल मुताबिक। वयाल मुना, और वो जान लेंगे अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, और उस वक्त वो फिर इकरार करेंगे कि हाँ अल्लाह सच कहते हैं, अल्लाह ने जो जाहिर किया है वो सच है। और उसी दिन जो है वो इनके साथ ये बात हो। उस दिन वो कहेंगे या यकूलूना या वैलतना, और कहेंगे हाय हमारी किस्मत, माल हाजिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ये कैसी किताब है, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना कोई छोटा छोड़ा ना कोई बड़ा छोड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर उसने इहाता कर लिया उन सब का। वाजिदू मा अमलू हाजिरन, वो पाएंगे वहां पे तमाम अमाल हाजिर उसका जो किए थे उन्होंने। वला यज़लिमु रब्बुका अहद, यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। सूरह काफ की आयत नंबर 49 है। इसमें क्लैरिटी के साथ जिससे को तो कहेंगे वयालमुना अन्नल्लाहु वल हक़, और वो जान लेंगे कि बेशक अल्लाह ही है, हुवल हक़्क़ुल मुबीन, जो सच्चाई को जाहिर करने वाला है। और ये सच्चाई को जाहिर जो है वो इसी आयत करीमा से हमें जो पता चल रहा है। तो उस दिन कहेंगे ये कैसी किताब आ गई है, कुछ चीज़ नहीं छोड़ी इसने, हर चीज़ ला के सामने रख दी है, हर अमल जो है वो हमारे सामने पड़ा हुआ है। और उस वक्त अल्लाह किसी के साथ जो है कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं करेगा। अच्छा, इससे पहले वाली आयत में इसमें जिनके बारे में ये बात की गई है, देखिए कहा गया कि ये 7 गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके पिछले किए किराए पर पानी फिर सकता है। ये 7 गुनाह कबीरा हैं।
یہ نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایک معاذ اللہ کر کے جو ہے وہ اپنے کیے کرائے کے اوپر ساری عمر کی محنت کے اوپر پانی کر دے۔ کون سے؟ پہلا گناہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی نفس کو بلا وجہ قتل کرنا، اس کے بعد سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاز سے بھاگنا، اور یہ والا الزام جو پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا۔ اگر یہ الزام لگا دیا کسی پہ تو یہ اس گناہ کبیرہ میں شامل ہے، جس گناہ کبیرہ کی وجہ سے ساری عمر کے کیے کرائے کے اوپر پانی گر سکتا ہے۔ یہ وہ 7 بڑے گناہوں میں گناہ ہیں، ہم جو ہے وہ منہ اٹھا کے جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر دیتے ہیں۔ دیکھیے طریقہ کار، ابھی تک ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، یہاں تک ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر کسی کے اوپر تمہیں شک ہے، کسی کو تم نے دیکھا ہے کوئی غلط فعل کرتے ہوئے، تو پھر ایک تو ہے کہ اس کے اوپر پردہ پاؤ۔ اگر تمہارے پاس جو تم اس نیت سے کہ نہیں اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو پھر 4 گواہ لے کے جاؤ عدالت میں اور جا کے جو ہے اس کے خلاف ثابت کر دو۔ اگر صرف مزے لینے کے لیے، چسکے لینے کے لیے اس کا نام میڈیا میں، اس کا نام سکینڈلائز کرنا ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ اور تم لوگوں کے عیبوں کے اوپر جو ہے وہ عیبوں سے جو ہے وہ چادر اٹھاتے ہو، اللہ کل تیرے عیب جو ہے وہ فاش کر دے گا اس دن۔ اگر اس نیت سے ہو کہ ہاں اس معاشرے میں سے برائی ختم ہو، تو لے جائے گواہ لے جا کے کورٹ میں پیش کرے اور کر کے اس کی عدالت میں جو ہے اور اگر کسی کے اوپر ویسے جو ہے وہ تہمت لگانی ہے، یہاں پہ ٹو لی جاتی ہے، یہاں پہ لوگوں کا پیچھا کیا جاتا ہے، جاسوسیاں کی جاتی ہیں لوگوں کی، اور پھر جاسوسیاں کر کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی ریٹنگ بڑھانا، اپنے اخبار میں دینا، ایک بریکنگ نیوز دینا، اور کچھ نہیں تو اپنے فیس بک کی جو ہے وہ بڑھانا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں نے یہ جو ہے وہ کیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا الزام لگانا۔ یہ بتا دیا گیا ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے وہ مومن پاکیزہ عورتوں کے اوپر، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لعنت ہے ان کے اوپر دنیا میں۔ اس دن جس دن جو یہ سارے گناہ کر کے وہاں پہ لے کے جائیں گے، وہاں پہ جو ہے وہ جا کے جھوٹ بول لیں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کے منہوں کے اوپر مہریں لگا دے گا، اور اللہ جو ہے وہ ان کی زبانوں کو، ہاتھوں کو اور پاؤں کو جو ہے وہ بولنے کا حکم دے گا۔ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت بولے گی اور بتائے گی کہ تم کیا کرتے رہے۔ کیا ہم کچھ چھپ کے کچھ کر سکتے ہیں ان آیت کریمہ کے بعد؟ کیا ہم جو ہے یہ سوچ سکتے ہیں؟ ہاں صرف ایک کام ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے پلٹ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہو گیا۔ لیکن وہ توبہ بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ یہ نہیں کہ گناہ کرو، توبہ کرو، پھر وہی گناہ کرو، تو پھر وہ توبہ نہیں رہی، پھر تو وہ مذاق اڑا۔ ہاں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، بار بار اللہ کے پاس آ جاتا ہے، وہ بختیار ہوتا ہے، شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، لیکن توبہ تبھی قبول ہوتی ہے جب آپ معافی مانگیں اور اس عہد کے ساتھ مانگیں کہ اللہ میں دوبارہ اس راہ پہ نہیں چلوں۔ اب اس کے بعد اگلی بات آ گئی، الخبیثات للخبیثین۔ اب دیکھیں یہ بات یہ بھی ہے اس میں کہی گئی ہے، ایک تو یہ کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ایک اس سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جو ناپاک مرد ہوتے ہیں ان کی زبانیں ناپاک کلام ہی جو ہے اس منہ سے نکالتی ہیں، اور جو پاک مرد ہوتے ہیں پاک زبانیں، ان کے کلام بھی جو ہے ان کی باتیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ناپاک مرد اور ناپاک لوگ تھے عبداللہ بن ابی، ان کی زبانوں سے کلمات بھی جو ہے وہ ناپاک نکل رہے تھے۔ کیا ناپاک کلمات نکل رہے تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین کے اوپر جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ کرنا چاہتے۔ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو جو زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے، الخبیثات للخبیثین، کہ ناپاک جیسے دیکھیں انسان اندر سے جیسا ہوگا انسان ویسے ہی سوچتا ہوگا، اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی سوچتا ہو، اپنی طرح ہی سمجھتا ہوگا۔ لیکن جو خبیث ہوتے ہیں عورتیں، وہی خبیث مردوں کے لیے ہیں، وہی جو ہے وہ ناپاک لوگوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے عائشہ کی، بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ اب دیکھ لیجئے اس پاک مرد کے لیے یہاں پہ بے گناہی جو ہے وہ یہاں پہ دے دی گئی کہ وہ جو بد کردار، جو برے لوگ ہوتے ہیں ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں للطیبین۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہر ہستی جو ہے وہ پاک ہے۔ اور کجا یہ کہ آپ کی بیوی کے اوپر، آپ کی زوجہ مطہرہ کے اوپر جو وہ الزام لگا دیا جائے، وہ دنیا کے سب سے پاک مرد ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، دیکھیے ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب آپ ان کے ساتھ ایک چادر میں ہوتے تو وہی تب بھی نازل ہوتے، اور یہ کسی اور نبی کو ایسا اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ
تو رہا امتیاز کس کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ واحد کمواری عورت آپ کی زندگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، سر مبارک کہاں پہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کہاں پہ ہوئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے۔ اس سے زیادہ اور فضیلتیں برکتیں کیا ہوئیں؟ اور پھر اللہ نے جو واحد عورت کیوں دی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بیک گراؤنڈ تھی کہ ایسی ہونی چاہیے جو خواتین کے مسائل جو ہے وہ دیر تک لوگوں کو سمجھاتی رہے۔ تو جس طرح کھل کے حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس سے مروی ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس لیے وہ اس عورت کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی، والطیبین للطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون، یہ بری ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ناپاک مرد اور ناپاک عورتوں کا کوئی تعلق ہو جائے پاک مردوں اور پاک عورتوں سے۔ تو ان کا تو ناپاکوں کے لیے ہیں، پاکوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون، یہ بری ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بری ہیں، مما یقولون، اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے بڑی گواہی اور اللہ نے کیا دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ان کے لیے فرما دیا گیا لہم مغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے ان کے لیے، ورزق کریم، اور ان کے لیے پاکیزہ رزق، اور ان کے لیے عزتوں والی روزیاں، جنتوں کی عزتوں والی روزیاں کون سی؟ جنتوں کی روزیاں ہیں ان کے لیے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو بری ہیں ان الزامات سے، جو یہ لوگ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان سب سے یہ بری ہیں۔ وہ تو اللہ کے ہاں بخشے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں جنت کی روزیاں جو اس وقت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور پڑھنے۔ دیکھیے قرآن کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ پہلی بات قرآن کا ادب، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، اور چوتھی بات ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ادب بھی کر لیا، ہم اس کو چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں، اوپر بھی رکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، بس یہاں تک ہم نے محدود رکھ دیا نہ۔ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کتاب کو مبارک کتاب متبرک کتاب سمجھنے کا؟ وہ تو پھر ہندو اور فلاں بھی ہے، انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، چلو وہ تو کافر ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کتاب کو سچا مانتے ہیں۔ جب سچا مانتے ہیں تو پھر ہم اس کو صرف پاکیزہ ہونے، صرف اس کے جو ہے وہ ایک ادب کی حد تک ٹھیک ہے، ہم پڑھتے اس کو جو ہے وہ بہت ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھے جانے والی بھی کتاب یہ ہے۔ اور پھر عمل تو ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے، عمل تو ہمارے ہیں ہی نہیں اس کے ساتھ۔ کوشش کیجئے 2-2 4-4 لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، اور ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے ہم، پھر معاذ اللہ مسلمان تو عبداللہ بن نبی بھی ہو گیا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ اس نے بھی پڑھ لیا تھا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ آپ کے ساتھ جہاد میں بھی جاتا تھا، لیکن وہ منافق تھا، اس لیے کہ وہ قرآن کی اصل اسپرٹ کے مطابق جو اللہ کا پیغام تھا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں محفوظ کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحم